منکر سے روکنا تو بے شک عبادت ہے اور بے شک نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کسی کو برائی کے ارادے سے دیکھیں مت، اور اگر دیکھ لیا اور نظر پڑ گئی آپ کی تو آپ اس کو چھپائیں۔ اس کو میں عرض کر چکا ہوں، سونے والے کا صدر کھلا ہوا ہے تو آپ اس کو جگائیں گے نہیں، کہ اٹھیے آپ کا صدر کھلا ہوا ہے، نہیں، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے صدر کو اس طرح چھپائیں کہ اس کی صدر کی طرف آپ دوبارہ نہ دیکھیں، چھپا دیں اس کو۔ سوتے ہوئے آدمی کے صدر کو چھپانا یہ ایسا ہے جیسے جاگتے ہوئے آدمی کے گناہ کو چھپانا، کیسا ہے؟ جیسے سونے والے کے صدر کو چھپانا، جی چھپا دو اسی گناہ کو، کیونکہ اگر تم نے اس کے گناہ کا تذکرہ کیا تو تمہیں 2 گناہ ملیں گے۔ اگر تم اس کے گناہ کا تذکرہ کیا تو تمہیں 2 گناہ ملیں گے۔ ایک گناہ تو ملے گا مسلمان کی غیبت اور اس کو ذلیل کرنے کا، دوسرا گناہ ملے گا برائی کو پھیلانے کا، جی ہاں۔ قرآن نے تو یوں کہا ہے کہ جو لوگ برائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ ہاں، ان کے لیے عذاب ڈبل ہے، جی ہاں۔ سنو، گناہ کرنے والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، منکرات کرنے والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، اور منکر کی خبر کرنے والوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، کیونکہ یہ برائی کو پھیلا رہے ہیں، اس لیے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، کہ جو برائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہ عذاب، ان کے لیے دونوں جگہ عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں منکر نظر آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس منکر کرنے والے کے منکر کی کسی کو خبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ذریعے سے اصلاح کریں گے، اور اگر تم نے خبر کی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذمہ داری سے اور اس کام سے محروم کر دیں گے۔ ہاں سنو غور سے، اللہ ذمہ داری سے محروم کر دیں گے۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا، اور بندے بندوں کی پکڑ اور ان کی ذلت کا اعلان کر رہے ہیں۔ سنو، وہ تو اعلان کر رہا ستاری کا، اللہ تو اعلان کر رہا ہے ستاری کا، جی ہاں، کہ میں ستار ہوں اور میں اپنے ستار ہونے کی صفت کو قیامت میں ظاہر کروں گا، جی ہاں۔ اس ایک حدیث کی تحقیق کے لیے کہ جو آدمی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے تمام عیوب کو چھپائیں گے۔ یہ تو ایک آدمی سے چھپا رہا ہے، ایک آدمی کا عیب، اللہ اس کے بدلے میں قیامت میں اس کے عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان چھپائیں گے۔ ہاں، یہ ایک آدمی کے عیب کو ایک آدمی نے چھپایا، کسی کو خبر نہیں کی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائیں گے ساری مخلوق کے سامنے۔ اور سنو اگلی بات، یہ تو دنیا میں ایک مسلمان کے عیب کو ایک سے بیان کرے گا، ایک مسلمان کے عیب کو ایک سے جا کر بیان کرے گا، اپنا یوں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک عیب کو نہیں، اس کے سارے عیوب کو قیامت میں سارے انبیاء، فرشتے، سارے انسانوں کے درمیان کھولیں گے۔ لو سوچو، ہاں، اسے کیا کرے گا؟
یہ تو ایک مسلمان کے عیب کو دیکھ کر ایک کے سامنے بیان کر دے گا، فلاں صاحب ایسے ہیں جی، اور اللہ کیا کریں گے کہ اللہ اس کے سارے عیوب کو قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے، جس میں ملائکہ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، جی ہاں، عام انسان مسلمان بھی سب ہوں گے، سب کے سامنے اس کا عیب کھلے گا، تو نے دنیا میں میرے ایک بندے کے عیب کو ظاہر کیا تھا، آج میں تیرے عیوب میرے مخلوق کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، بول سنو۔ یہ میں نے عرض کیا یہ حدیث کہ جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان قیامت کے دن چھپائیں گے۔ اس حدیث کی تحقیق کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا صحابی نے، سواری خریدی، کجاوا کسا، تو سوار ہوئے، 1 مہینے کا سفر کیا ملک شام۔ معلوم ہوا وہاں ایک صحابی ہیں، انہیں یہ حدیث معلوم ہے، وہ یہ حدیث تھی، وہ یہ حدیث تھی جس کی تحقیق کے لیے گئے، وہ وہاں سے معلوم کر کے آئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنا اچھی بات ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ نہیں جس طرح چاہو روکو، جی ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام ان سے لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو چھپاتے ہیں، مسلمان کے عیب کو چھپاتے ہیں، جی ہاں، یہ اس کا ادب بتلایا ہے کہ منکر سے روکنے کا ادب یہ ہے، اور منکر سے روکنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ منکر کرنے والے کے عیب کو تلاش مت کریں، عیب کو تلاش مت کریں۔ جی ہاں، میں کو ضرور بات عرض کر رہا ہوں، پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ جرائم تلاش کرتے ہیں، پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ جرائم تلاش کرتے ہیں، جی ہاں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون برائی کر رہا ہے۔ میری بات دھیان سننی ہوگی بہت جا کر، ان کا کام یہ ہے کہ دیکھو کون غلط کر رہا ہے، دیکھو کون کیا کر رہا ہے، تو وہ لوگوں کو جرائم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے کوئی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، پولیس والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ دیکھ لیں کوئی بھی ہو، پولیس والوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو پکڑ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہاں، نگرانی ہوتی ہے نا پولیس والوں کی، اس لیے کوئی پولیس والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا، ہاں، اس لیے کہ یہ لوگوں کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں تو لوگ انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس نے حکم دیا ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، مومن کے بارے میں، کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اور مومن کے عیب کی تلاش میں مت لگو، مومن کے عیب کو تلاش کرنا اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے بھلائیوں کا لین دین، کہ بھلائی لو بھلائی دو، ہر ایک کے اندر خیر تلاش کرو، ہر ایک کے اندر سنو، ہر ایک کے اندر خیر تلاش کرو، سنو، یوں کہیں یہ دعوت کا میدان جس میں کام کرنے والے چل رہے ہیں، کہ یہ دعوت کا میدان یہ تو ایک چمن ہے، کیا ہے؟ چمن، جی ہاں، چمن ہوتا ہے نا، ایک چمن ہے، اس میں داخل ہونے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم تو ہے شہد کی مکھی بن کر داخل ہونا، کیا بن کر؟ سنو ادھر دیکھو، شہد کی مکھی، اس کو شہد بنانا ہے، اسے انسانوں کو نفع پہنچانا ہے، اسے لوگوں کو امراض سے نکالنا ہے، اس شہد کے ذریعے لوگوں کو شفا حاصل ہونی ہے، یہ شہد کی مکھی ہے، کیا ہے یہ؟ جی ہاں، اس شہد کی مکھی کا پورے چمن میں صرف کام یہ ہے کہ یہ پھول اور پھل تلاش کرے، مجھے کہاں سے رس چوسنا ہے، کہاں سے رس لینا ہے، ایک قسم تو یہ ہے جو داخل ہوئی چمن میں کہیں کے لیے؟ پھولوں سے پھلوں سے رس لینے کے لیے، کیونکہ انسانوں کے لیے شفا کا سامان تیار کرنا ہے، شہد فی شفاء للناس، ہاں، اس شہد کی مکھی کو کوئی مطلب نہیں اس سے کہ یہاں درختوں کے نیچے کہاں کھاد پڑی ہے، کہاں گندگی ہے، ان سے پوچھو کہ تمہیں گندگی نظر آئی کہیں؟ کہ گندگی کوئی نہیں، صاف ستھرا چمن ہے، کیونکہ یہ مکھی پھولوں کی تلاش میں ہے، پھولوں کی
لش میں. ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ درختوں کے جڑوں میں اور درختوں کے اندر کھاد ڈالی جاتی ہے. کر دیتی ہے کھاد. جی ہاں، لازم ہے کھاد. ایسا ہی ہے نا کہ بھائی. جی ہاں، دیسی کھاد اور بھی گندی ہوتی ہے اور بدبو ہوتی ہے. جی ہاں، سڑایا جاتا ہے چیز کو اور پھر وہ ڈالی جاتی ہے کہاں؟ درختوں کے نیچے. لوگ غور سے سننا بات کہ جیسے کھاد ضروری ہے ان درختوں کے لیے، اس طرح یہ ضروری ہے کہ مسلمان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوگا. یہ عیب ہوگا. جی، عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. مسلمان میں عیب ہوگا. تو یہ شہد کی مکھی داخل ہوئی ہے، یہ پورے چمن میں پھل پھول تلاش کرے گی. اس سے پوچھو گندگی کہ مجھے کہیں نہیں ملی، اس لیے کہ یہ گندگی کی تلاش میں نہیں ہے. دوسری قسم داخل ہونے والی وہ سور ہے اور خنزیر ہے. سور اور خنزیر. جی ہاں، انہیں کہیں کی تلاش ہے؟ گندگی کی تلاش ہے. جی، انہیں گندگی کی تلاش ہے. انہیں کوئی مطلب نہیں اس سے کہ اس چمن میں کیا پھول ہیں کیا پھل ہیں. انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. جی ہاں، وہ پورے چمن میں تلاش کریں گے کہ گندگی کہاں ہے، گندگی کہاں ہے، گندگی کہاں ہے. جی ہاں، اور پورے چمن میں اگر کسی ایک کونے میں گندگی ہے تو ان کو مل جائے گی. جی ہاں، کیونکہ یہ اس گندگی کے متلاشی ہیں، اس کے تلاش کر رہے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مسلمان کا عیب تلاش کرنا اور مسلمان کے اندر کی خوبیاں نیکیاں تلاش کرنا. ایک جنازہ لایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ جنازہ کوئی آئے تو ہمیں بتاؤ، نماز ہم پڑھائیں گے. جنازہ آ گیا، رکھا گیا. آپ کو خبر کی گئی کہ آپ آئیے، نماز جنازہ ہے. آپ تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے نماز کے لیے تو یہ جنازہ ایسے آدمی کا جنازہ تھا جو اپنی برائی میں مشہور تھا. برائی میں کیا تھا؟ سو گئے. برائی میں مشہور. ہاں، جہاں لوگ جانتے تھے آدمی اچھا نہیں، سب کے درمیان مشہور تھا یہ آدمی. یہ آدمی اچھا نہیں ہے. آپ نماز کے لیے آئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا کہ آپ مت آئیے اس کے جنازے پر، آدمی اچھا نہیں ہے، اس سے کوئی اور نماز پڑھا کر دفن کر دے گا، آپ اس کے جنازے پر مت آئیے. آپ کو روک دیا حضرت عمر نے. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ منشا کو پہچاننے والے تھے، اس امت کے ملہم بھی ہیں. اللہ کی آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک ملہم ہوتا ہے، میری امت کا ملہم عمر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو صحیح بات اعلان کی جاتی ہے. جی ہاں، ایسے آدمی کہ ساری امت کا ہر امت کا ایک ملہم ہوتا ہے. میری امت کا ملہم عمر ہے کہ اس کو صحیح بات اعلان کی جاتی ہے، اس کی زبان پر صحیح بات جاری ہوتی ہے. سنو، لیکن یہاں حضرت عمر سے یہ چوک ہوئی. حضرت عمر نے آپ کو نماز سے روکا. تو آپ نے میں ہاں بھائی بیٹھو غور کرو اس آدمی کا کیا کیا جاوے، ہم پڑھائیں نہ پڑھائیں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے. مسئلہ تو تقاضا یہ ہے کہ نہیں، ان سے نہیں ملنا چاہیے، ان کے پاس نہیں آنا چاہیے، ان کی نماز ہمیں نہیں پڑھانی چاہیے. جی ہاں، یہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، یہ کون ہیں کیا ہیں، کچھ نہیں. ہاں، مشورہ نہیں کیا کہ بتاؤ بھائی ہمارے ایک رائے دے رہے ہیں اور ساتھی کی کیا رائے ہے، فلاں صاحب سے ملاقات کے لیے، فلاں کے جنازے پر جانے کے لیے مشورہ کر لو. سنو، جی ہاں، مصلحت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسالے تو پیسنے کی چیز ہے. میری بات بہت دھیان سے سننی پڑتی ہے. مسالے پیسنے کی چیز. یہاں لوگ مسالے کا خیال کرتے ہیں، مسئلہ کا تقاضا ہے، مسئلہ کا تقاضا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. اور تھانوی کیا فرماتے کہ مسالے کیونکہ حکیم ہے، حکیم معلومات ہے، حکیم جانتا ہے، حکیم جانتا ہے. جی ہاں، حکیم حکمت والا ہوتا ہے. فرماتے تھے کہ مسالے کو تو پیسا جاتا ہے، مسالے کو
پیسا جاتا ہے. اب ہے نا کھانے میں مسالے نہیں ہے، وہ تو مصالحہ ہے جس سے کھانا بنتا ہے. جی ہاں، کیا؟ جی ہاں، مصالحہ یعنی وہ چیز جو کھانے میں لذت پیدا کرے، جو کھانے کی اصلاح کرے. تو جتنا مسالہ باریک ہوگا اتنا کھانا لذیذ ہوگا. ماسٹر صاحب ایسا ہی ہے نا. ہاں، ایک پیاز ڈال دو، ایک ادرک ڈال دو، ایک لہسن ڈال دو بغیر پیسے، تو کوئی مزہ آئے گا کھانے میں؟ کوئی نہیں. کہ جس طرح کھانے کی لذت مسالے کو پیسنے میں ہے، اس طرح دین کی لذت مصلحتوں کو پیسنے میں ہے. مصلحت کو پیسو، مصلحت کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ بہت مشکل ہے سمجھنا، بہت دھیان دینا پڑے گا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر کی رائے یہ ہے بھائی آپ مصلحت کا تقاضا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، ان کی نماز پڑھائیں نہ پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اے تمام صحابہ بتلاؤ تم میں سے کسی فرد نے بھی اس مرنے والے کو کوئی ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بارے میں حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں معلوم ہے کہ آدمی برائی میں مشہور ہے. جی ہاں، سب جانتے ہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے مرنے والا. آپ نے کیا کیا؟ اعلان کیا صحابہ میں، بتاؤ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. جی ہاں. ہاں، تو اعلان ہو کر خرابیاں تلاش کی جاتی ہیں اعلان کر کے. بتاؤ بھائی، اور بتاؤ آپ کے پاس، آپ کو کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات معلوم ہو تو بتاؤ، اس کے بارے میں غلط بات معلوم ہو تو بتاؤ. جی ہاں، یہاں اعلان کر کے لوگ خرابیاں تلاش کرتے ہیں، وہاں اعلان کر کے خراب آدمی کی خوبی تلاش ہو رہی ہے. سنو، فرق دیکھو، فرق. جی ہاں، فرق کیا کرو. صحابہ کی دعوت میں، ہماری دعوت میں، صحابہ کے طریقوں میں، ہمارے طریقوں میں دیا. یہ نہیں وہ تو صحابی تھے، ہم تو صحابی نہیں ہیں. ہاں بھائی، تم کیا ہو؟ تم کیا ہو کہ تم تو اس امت کے بعد والے ہو، صحابہ تمہارے پہلے والے ہیں، بعد والوں کو پہلے والوں کے طریقوں پر چلنا پڑے گا. ہاں، یہ نہیں وہ زمانہ وہ تھا، یہ زمانہ یہ ہے. ہاں، دین زمانے کے تابع نہیں ہے، زمانہ دین کے تابع ہے. تو یہ خوبی ملی اعلان کر کے. جی ہاں، ایک صحابی نے صرف ایک خوبی، ایک مرتبہ اس مرنے والے نے اللہ کے راستے پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. یہ خوبی ملی. کس کی خوبی ملی ہے؟ جی ہاں، اس آدمی کی خوبی ملی جس کو بارے میں تھا کہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے. اس کی یہ خوبی ملی، اس کی یہ خوبی ملی تھی تلاش کر کے، اعلان کر کے. فرمایا آپ نے عمر پیچھے ہٹ جاؤ. جی ہاں، روایت میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کا اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. عمر پیچھے ہٹو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو، یہ آدمی کیسا ہے، وہ آدمی کیسا ہے. جی، تو آپ نے عمر کو پیچھے ہٹا دیا، میں ہٹ جاؤ. آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر فرمایا عمر لوگوں کے اعمال کے بارے میں کبھی سوال مت کرنا کہ کون کیسا ہے. ہاں، یہ پوچھ سکتے ہو جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے. اگر غیر مسلم کا ہے تو نہیں پڑھانا، مسلمان کا ہے تو پڑھانا ہے. مسلمان کا ہے تو نماز پڑھانی ہے. تمہیں مسلمان کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کسی کے بارے میں سوال کریے آدمی کیسا ہے، آدمی کیسا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں اور منکرات سے روکنے میں خیر اور معروفات کرنے میں خیر ان لوگوں کے ذریعے سے آئے گی جو مسلمان کے عیب کو چھپائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں گے. اس کی مثالیں ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شراب پینے والے کو شراب سے روکنے کے لیے، صحیح بات ہے، حضرت عمر کی دور خلافت میں مدینہ منورہ میں شراب پی جاوے، بڑی بات ہے. کسی کا نقصان ہو اور یہ برداشت کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا نا. ان کی رعایت شراب بھی ہے.
کہ دین کا نقصان ہو اور یہ زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نکلے اندھیرے میں رعایا کی نگرانی کے لیے، رعایا کی نگرانی کے لیے رات کو۔ عبداللہ بن مسعود اب ان کے ساتھ تھے، عبداللہ بن مسعود ساتھ میں کہ چلو مدینے کا چکر لگاتے ہیں رات کو، کیا ہو رہا ہے، رعایا کیا کر رہی ہے۔ ذمہ داری ہے امیر کی ذمہ داری ہے ساتھیوں پر نظر رکھے، ہاں نظر رکھے ساتھیوں پر، ذمہ داری ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کہ لوگوں کے حال کا تفقد کرتے تھے، لوگوں کے حال کا تفقد کرتے تھے، جی ہاں عمر کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اتنا تفقد کرتے تھے کہ کسی گھر سے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے تھے، جاؤ فلاں گھر سے کھانا لاؤ، یہ نہیں کہتا ہماری کیا دعوت ہے، یہ نہیں، ابھی جو تیار ہے لے کے آؤ فوراً، تاکہ دیکھیں کہ ان کو تربیت کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت ہے، ان کا کھانا دیکھنا ہے، ان کے گھر کے اخراجات، ان کے گھر کا کھانا آیا نبی کے کھانے سے بڑھا ہوا ہے یا نبی کے معیار سے گھٹا ہوا ہے تو مدد کی ضرورت ہے، بڑھا ہوا ہے تربیت کی ضرورت ہے۔ ہاں اچانک کھانا منگوا لے کسی گھر سے، تفقد احوال، تو اسی حال کا تفقد کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو چکر لگا رہے تھے مدینے میں، اور اپنے ساتھ دیا ہوا تھا عبداللہ بن مسعود کو، چلو چکر لگاتے ہیں۔ وہاں ایک گھر نظر آیا، آدھی رات کو گھر میں روشنی کیوں ہے، روشنی تو نہیں ہونی چاہیے رات کو، حدیث میں تو یہ ہے کہ رات کو چراغ کو بجھا دیا کرو، چراغ کیوں جلا ہوا ہے رات میں، کیا بات؟ تو عبداللہ بن مسعود کو تو وہیں چھوڑ دیا، یہاں ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ دروازہ بند تھا گھر کا، دیواریں چھوٹی ہوتی تھی گھر کی، تو حضرت عمر دیوار پھلان کے اندر گئے، دیوار پھلان کر دیکھا کہ ایک بڑے میاں شراب پی رہے ہیں، اور گانے والی ناچنے والی ناچ رہی ہے، بڑے میاں شراب پی رہے ہیں، اور بڑے میاں مست ہیں اپنے گناہ میں مشغول، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا۔ عمر اندر آ گئے، عمر گھر میں آ گئے اور دیکھ لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے اتنا برا منظر نہیں کبھی دیکھا، ایک بوڑھا آدمی جو موت کا منتظر ہے وہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ بڑے میاں نے کہا عمر جلدی مت کرو، مجھے سزا دینے میں جلدی مت کرو، اگر میں نے اللہ کا ایک حکم توڑا ہے تو آپ نے 3 حکم توڑے ہیں، آپ نے 3 حکم توڑے۔ ایک حکم تو یہ توڑ دیا آپ نے کہ آپ دیوار بلند کر آئے، گھر میں دروازے سے نہیں آئے، قرآن میں ہے گھر کے دروازے سے آؤ، قرآن میں ہے کہ دروازے سے آؤ۔ دوسرا حکم آپ نے یہ توڑا ہے کہ آپ بغیر اجازت کے آئے، اجازت لے کر آنے چاہیے۔ اور تیسرا حکم آپ نے یہ توڑ دیا قرآن کا کہ قرآن میں ہے کہ کسی مسلمان کے گناہ کو تلاش مت کرو، کہ مسلمان کے عیب کو تلاش مت کرو، اور آپ نے گھر میں گھس کر میرا عیب دیکھا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، تو میں نے ایک گناہ کیا شراب پینے کا، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ جی ہاں، قرآن نے شراب کو حرام کیا ہے، شراب سے بھی روکا ہے قرآن نے، اور قرآن نے عیب تلاش کرنے سے بھی روکا ہے، دیوار سے پھلان کرانے سے بھی روکا ہے، بغیر اجازت کے آنے سے بھی روکا ہے۔ آپ نے قرآن کی 3 حکم توڑے، میں نے قرآن کا ایک حکم توڑا ہے۔ اب بتاؤ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو تو بھول گئے کہ رعایا کیا کر رہی، سنو، اس کو تو بھول گئے کہ رعایا کیا کر رہی، اس کو تو بھول گئے، سنو یہ تو بھول گئے کہ رعایا کیا کر رہی۔ جی ہاں، کیونکہ مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو ان کی غلطی بتلائی جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کی اصلاح میں اپنے عیب کو فکر میں لگ جاتے ہیں کہ میرے گناہ کا کیا ہوگا، یہ ہوتے ہیں مخلصین۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بے سے روئے اندر گھر میں، اور آواز سے روئے، ہچکے لگے حضرت عمر کو، اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ اے اللہ
اگر عمر کے 3 گناہ معاف نہ ہوئے، عمر کے اگر یہ 3 گناہ معاف نہ ہوئے تو اس کی ماں اس کو ضائع کر دے، دعا کی اپنے لیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ رو رہے تھے آواز سے، اور دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے عبداللہ بن مسعود کہ وہ نہ سننے رونے کی آواز، وہ پوچھیں گے کیا ہوا۔ جی ہاں، تو اپنے دانتوں سے اپنی چادر کو دبا لیا حضرت عمر نے، آواز رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے، اور خاموشی سے نکلتا آگے باہر۔ ابن مسعود ساتھ تھے، ان کو نہیں بتلایا، میں نے گھر میں کیا دیکھا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ہمارا مزاج تو یہ ایک بات نظر آ جائے تو ساتھیوں کو جلدی خبر کرو، دیا ساتھیوں کو خبر کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیا یہاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، فوراً خبر۔ ہم ساتھیوں کی خیریں اتنی نہیں پھیلاتے جتنی خرابیاں پھیلاتے ہیں، کہ نہیں پھیلانے کی چیز تو خوبیاں ہیں، خرابیاں نہیں، خرابیاں پھیلانے کی چیز نہیں ہے۔